ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں۔ ان میں ایک پر یہ شعر لکھا تھا: زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کرے گا جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کا اجر دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا: کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک ہی آ جائے گی، اس کی ساری بڑائی چھین لے گی اور اس گھر میں ملائے گی اس سے جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پہ لکھا تھا: کیسے زندگی کی لذتیں حاصل کرے گا وہ شخص جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا: میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا: کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا: ان کا قصہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا: وہ واقعہ سناؤ، آخر ان قبروں پر ان اشعار کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 3 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو کہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا بھائی ایک مالدار تاجر تھا اور تیسرا عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی جب موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور وہ سلطان کا مصاحب ہمارے علاقوں کا والی تھا۔ وہ ایک ظالم جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آئے جب اس کا آخری وقت تھا۔ دونوں نے اس عابد سے کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم میرا کوئی مال نہیں، میں کچھ وصیت نہ کروں، اور نہ ہی میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کے لیے میں وصیت کروں۔ میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا: اے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا: میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی کی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس کو جو چاہو حکم کرو، میں وہ پورا کر دوں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں صرف تم سے ایک قرار لیتا ہوں جس میں تم کوئی وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: جب میں مر جاؤں مجھے غسل دو، کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کرو اور میری قبر پہ لکھنا: زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا، اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کا اجر دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پر آنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ ان لوگوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پر آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے انتہائی خوفناک آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا: اے میرے بھائی،
تمہاری قبر میں جو آواز سنی تھی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اشعار اپنی قبر پر لکھنے کی وصیت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے امارات چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں خط لکھا تو انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اپنی مرضی کرنے دو، جہاں جانا چاہتا ہے جانے دو۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا یہاں تک کہ اس کی موت آئی۔ جب اس کے آخری بھائی کو اس کی موت کی خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ وصیت تو ہے مگر کوئی مال نہیں ہے جس میں وصیت کروں۔ ایک وعدہ ہے، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بڑے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا، اور میری قبر پر لکھنا، کیسے لذت پائے گا وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے شان و شوکت چھین کر اسے اس قبر میں لا پھینکے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور رو دیا۔ جب یہ شخص اپنے بھائی کی قبر سے واپس جانے لگا تو اس نے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کا دل دہل گیا اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو جب اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ اس سے پوچھا کہ کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ملاقات تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا، میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ یقیناً دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے خواب میں اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، اپنی جائیداد کو بانٹ دیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کی تجارت میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، وصیت نہیں کرو گے؟ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال ہی نہیں جس میں کہ وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پہ یہ شعر لکھنا، کیسے مزے لوٹے گا وہ شخص جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا، اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی، رنگ اڑ گیا، بخار چڑھایا۔ وہ گھر واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم میرے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت ہمارے قریب تر ہے، بس تم اپنے سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو، اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے۔ بیٹا، دھوکے میں نہ رہنا، لمبی لمبی امیدیں لگا کے، جیسا تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے۔
اپنی آخرت کے معاملے میں اگر کوتاہی کرو گے تو موت کے وقت تمہیں شدید ندامت اور پچھتاوا ہوگا اور عمر بھر اپنی بربادی پر روتے رہو گے۔ عبداللہ بن صادقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے وہ خواب مجھے سنایا اور کہا، مجھے یقین ہے کہ میرے باپ نے سچ کہا ہے، موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے بھی اسے الوداع کہا۔ اس کے بعد اس کے اعمال میں تبدیلی آ گئی۔ رب تعالیٰ سے اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور پھر صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، ان کو الوداع کہا، سلام کہا، پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کی وفات کے ایک عرصے تک لوگ اس کے لیے دعا گو رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کو اگر قبر کے بعد کے حالات معلوم ہو جائیں تو خدا کی قسم وہ دنیا میں کبھی بھی آخرت کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں ہماری آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔